السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 143 سے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تمہیں، امتاً، ایک امت، وسطاً، وسط یا درمیانی، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، ویکون، اور ہو جائے، الرسول، رسول، علیکم، تم پر، شہیداً، گواہ، وما، اور نہیں، جعلنا، بنایا ہم نے، القبلۃ، اس قبلے کو، التی، وہ جو، کنتا، تھے آپ، علیہا، جس پر، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من، کون، یتبع، پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن، اس سے جو، ینقلب، پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ وَإِن، اور بلا شبہ، کانت، تھی یہ بات، لکبیرۃً، یقیناً بڑی بھاری، الا، مگر، علی الذین، ان پر نہیں جنہیں، ہدایت دی، اللہ نے، اللہ، ہدایت دی اللہ نے، وما، اور نہیں، کانا، ہے، اللہ، لیضیع، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، ایمان تمہارا، انا، بے شک، اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، یقیناً شفیق ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے آیت آج کی۔ اب اس کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حکم تھا اللہ کی طرف سے، ایک کہہ لیں آزمائش تھی، دیکھنا تھا کہ کیا کون کون اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ چیز جو تھی، یہ بات جو تھی، وہ کنٹینیو ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، اور اسی طرح بنایا ہم نے ایک امت کو وسط یعنی کہ درمیانی، تاکہ تم ہو جو گواہ لوگوں پر، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ۔ کیا بات ہے کہ جو یہ امت ہے یعنی کہ ہم وسط ہیں، درمیانی امت ہے۔ کیسے؟ ہم نے پیچھے سے یعنی کہ جو پچھلی جنریشنز ہیں، یا فار ایگزامپل ہم نے قرآن دیکھ لیں کہ قرآن سے ہم نے سیکھنا ہے اور نیکسٹ پہنچانا ہے، یعنی کہ یہ امت قرآن سے سیکھتی جائے گی اور آگے پہنچاتی جائے گی۔ یا فار ایگزامپل کہ آپ ایک پچھلی قومیں گزر کے گئی ہیں، ان کے جو واقعات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں اور ہم پھر آگے پہنچاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ یہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے، کہ انہوں نے سیکھنا بھی ہے اور آگے سکھانا بھی ہے۔ بیسیکلی یہ مطلب ہے اس کا۔ تو تاکہ تم ہو جو لوگوں پر گواہ کہ ہاں ہم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ، کیونکہ رسول پھر یہ بات کیا کہیں گے کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو تھا وہ امت تک پہنچایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو، وہ جو تھے آپ جس پر، مگر تاکہ ہم جان لیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی، یعنی کہ بیت المقدس جو تھا وہ قبلہ نہیں تھا، لیکن یہ حکم اس لیے ہوا کہ جان لیا جائے کہ رسول کی بات کی پیروی کون کرتا ہے، کیونکہ دیکھا دیکھی ہر کوئی مسلمان ہو رہا تھا، تو اس وقت یہ بات جاننا ضروری تھی کہ رسول کی پیروی جو اصل چیز آ رہی تھی اس وقت، کہ اگر کوئی اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے اور رسول کو آخری نبی مانتا ہے، ٹھیک ہے، تو کون اپنی بات میں سچا ہے؟ تو پھر اگر یہ چیز دیکھ لی تو پھر جس طریقے کا مرضی حکم ہو، سمعنا و اطعنا کرنا ہی ہوگا۔ تو یہ قبلہ اس لیے بدلا گیا تھا کچھ ٹائم کے لیے کہ صرف یہ دیکھنا درکار تھا کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، اور اس سے جو پلٹ جاتا ہے اپنی دونوں ایڑیوں پر، اور کون اپنی دونوں ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے، وہ بات نہیں مانتا۔ اور بلا شبہ تھی یہ بات یقیناً بڑی بھاری، مگر ان پر نہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے۔ یہ بات بہت بھاری تھی، قبلہ بیت اللہ نہیں رہے گا، سب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں جی، سب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی قوم میں دیکھ لیں، اس ٹائم کے جو تھے نا، اگر ہم بات کریں مکہ کے جو پہلے کے لوگ تھے وہاں پہ مکہ میں،
کفار مکہ جو تھے، تو سب اس طرف منہ کر کے کعبہ کی طرف جو بھی ان کی نمازیں تھیں، جو بھی ان کی چیزیں تھیں وہ ادھر کرتے تھے. تو یہ آتے جاتے آوازیں کستے تھے کہ وہ ہو تم لوگوں کا تو قبلہ ہی بدل گیا. تو وہ بات آ رہی ہے کہ یہ یقیناً بات بہت بھاری تھی، لیکن جسے اللہ نے ہدایت دی تھی اس پر بھاری نہیں تھی. اسے پتہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے اور ہمارا جو اصل قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھیے، اور نہیں اللہ کہ وہ ضائع کر دے ایمان تمہارا، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً شفیق ہے، نہایت رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ ایمان ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک آزمائش تھی. چلے جی، اب اس آیت کی جو ہے ہم تلاوت دیکھ لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.